الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسند متصل من شيخنا خالد بن مختار الكشميري حفظه الله تعالى إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى في الرسالة: وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك. نعم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اختصار حدیث طویل کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ حدیث مبارک کو مکمل طول کے ساتھ لکھے تو بعض جو سنیں گے حدیث مبارک کو، یعنی پڑھیں گے، وہ دیکھیں گے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو سمجھ نہ آئے موضع الفقہ منہ. میں نے پچھلے درس میں اشارہ کیا تھا کہ اصل میں معاملہ ان کا کس کا ہے؟ معاملہ ہے تبویب کا. تو جب باب کھینچیں گے، باب میں جو ہے فقہ بیان کریں گے اور اس کے لیے شاہد حدیث مبارک کو لائیں گے. تو اگر باب میں حدیث مبارک لائی جو طویل ہے، اس کے ایک قطعہ سے ان کو استشہاد کرنا ہے باب کے لیے، وہ طویل ہو سکتا ہے موضوع الفقہ جو ہے سمجھ نہ آئے. تو یعنی یہ فقہ کی جہت سے حدیث مبارک کو باب میں لاتے ہیں. پچھلے درس میں نے بات کی تھی. اس میں پہلے ایک بات دیکھنی جو حافظ ابن رجب نے رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائی ہے شرح علل کے اندر. کہا کہ واما ابو داؤد رحمہ اللہ فکانت عنایتہ بالمتون اکثر، ان کی عنایت جو ہے متون کے ساتھ اکثر ہے، اور اسی لیے وہ بیان جو ہے ترک کرتے ہیں اور اختلاف الفاظ اور زیادات مذکورہ جو بعض میں ہوتی ہے دون بعض. تو معاملہ یہ ہے کہ عنایت فقہ جو فقہ حدیث ہے اکثر ہے. کہا فکانت عنایتہ بفقہ الحدیث اکثر من عنایتہ بالاسانید، فقہ حدیث کے ساتھ زیادہ ان کا معاملہ ہے بنسبت اسانید. اسی لیے آپ دیکھیں گے وہ بالصحیح من الاسانید سے شروع کرتے ہیں، اور اسناد جو معلل ہو اس کو بعض احیان بالکلیہ بیان بھی نہیں کرتے. تو حافظ ابن رجب کی یہ بات ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ امام ابو داؤد کی عنایت جو تھی وہ کس کے ساتھ تھی؟ متون کے ساتھ تھی. تو جو باب لکھنے کا مقصد بھی ہے وہ بھی یہی ہے کہ متن میں سے استشہاد ہو کسی مسئلہ جو فقہیہ ہو اس کے لیے. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ اختصار حدیث کی حاجت اسی لیے درپیش ہوئی. واضح یہ بات ہوگی سمجھ. اب یہ نے کیا کہا؟ اختصار حدیث ہم کرتے ہیں حدیث طویل کیونکہ بعض جو اس کو سنے ان کو فقہ کا موضوع سمجھ نہ آئے. تو یعنی اختصار حدیث کی حاجت ہے استشہاد فقہ کے لیے. اور اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کا جل مقصد کتاب لکھنے کا کیا تھا؟ تبویب فقہی. اسی لیے وہ آگے کہتے ہیں کہ سنن آپ کو کوئی نہیں چھوٹے اگر آپ یہ کتاب پکڑ لو. تو اسی لیے احکام میں اس کتاب کو بہت اونچی منزلہ حاصل ہے، اور اسی لیے اس کو مشکل کتاب بھی مانا جاتا ہے. اب یہاں پہ اختصار اور اقتصار علی بعض الحدیث کی بحث آتی ہے. اس کے بارے میں حافظ عراقی نے کہا وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَمْنَ أَوْ أَجِزْ أَوْ إِنْ أُتِمْ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ. اب یہ حذف بعض متن کا مسئلہ ہے. تو امام ابو داؤد کے نزدیک کیا ہے؟ جائز ہے، تبھی تو کر رہے ہیں. ایک بات ہو گئی، اس کی وجہ بھی سمجھ آ گئی، اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ عنایت جو ہے بالفقہ ان کی زیادہ ہے، جیسے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے واضح ہو گیا. یہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں سنن ابی داؤد کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ. اب یہ تقطیع الحدیث کا مسئلہ ہے، اس پہ حافظ عراقی نے خود تبصرہ کے اندر کہا ہے جو تقطیع مصنف کی للحدیث الواحد اور تفریقہ فی الابواب بحسب الاحتجاج به علی مسئلۃ مسئلہ، بہت اچھی بات ہے. کہا حدیث مبارک کو اختصار سے پیش کرنا اور تفریق کے اعتبار سے مختلف ابواب میں اس کو
بحسب الاحتجاج به علی مسئلہ کے حساب سے لانا، فہو الی الجواز اقرب وقد فعلہ الائمہ، جواز کی طرف اقرب ہے اور ائمہ نے کیا ہے، مالک و احمد والبخاری و ابو داؤد والنسائی. واضح کہہ رہے ہیں یہ ائمہ کرتے ہیں. حافظ ابن کثیر نے بھی کہا ہے اختصار کے اندر، وَهَلْ يَجُوزُ، کیا جائز ہے اختصار الحدیث، اور کیا حذف بعض کا جائز ہے، اذا لم یکن المحذوف متعلقا بالمذکور، جو آپ مذکور کر رہے ہیں اس کے متعلق اگر محذوف نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے متعلق ہے پھر آپ حذف کیسے کریں گے. کہا علی قولین، فالذی علیہ السنی ابی عبداللہ البخاری، اب بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا منہج کیا ہے، کا اختصار الاحادیث فی کثیر من الاماکن، واما مسلم فانہ یسوق الحدیث بتمامہ ولا یقطعہ. اب یہاں پہ ہم تھوڑا رسالہ روایہ بالمعنی بھی دیکھیں گے، پہلے اختصار آپ دیکھ لیں پھر روایہ بالمعنی بھی دیکھیں گے، کیونکہ روایہ بالمعنی پہ بات کس نے کی ہے، حافظ امام الترمذی نے رحمہ اللہ تعالیٰ. واضح. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تو ایسا کرتے تھے لیکن مسلم نہیں کرتے تھے، مسلم سارے الفاظ لے آتے تھے. ولہذا رجح کثیر من حفاظ المغاربہ، اسی لیے حفاظ مغاربہ نے ترجیح دے دی اس کو. واضح، یہ بات سمجھ آ گئی. اور کہا یہ سہولہ ہو گئی اس کے لیے، ذالک بالنسبت الی صحیح البخاری. اور بخاری نے کیا کیا، وتفریقہ الحدیث فی اماکن متعددہ بحسب حاجتہ الیہ وعلی ھذا المذہب جمہور الناس قدیما و حدیثا. تو بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، دیکھیے آپ کو ایسے بھی سمجھ آ جانا چاہیے کہ مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ ابواب کیوں نہیں کھینچتے، سارے احادیث سب چیزیں ایک ہی جگہ لا لی تو گویا کہ وہ آپ کو ویسے ہی بتا رہے ہیں کہ عنوان یہاں کیا ہے. لیکن بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا فقہ ان کے ابواب میں ہے، اس کے لیے حاجت ہے کس کی، حدیث شریف کے اختصار کرنے کی، بعض متن کو بیان کرنے کی، بعض متن کو مؤخر کرنے کی، یعنی اگلے باب میں بیان کرنے کی، ایک ہی حدیث مبارک کو مختلف انداز سے بیان کرنے کی. وہ سارا کس میں چھپا ہوا ہے، ان کی تبویب کے اندر. یہ بات ہو گئی یہاں پہ. اسی طرح اس پہ حافظ ذہبی کا بھی رحمہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کا کلام ہے، انہوں نے موقظہ میں یہی فرمایا ہے کہ جو ہے آپ جو ہے اختصار کر سکتے ہیں. کہا اختصار الحدیث و تقطیعہ جائز اما اذا لم یخل معنی، اگر معنی میں خلل پیدا نہ ہو اختصار حدیث کا کرنا، تقطیع حدیث کی کرنا جائز ہے. وہ من الترخیص تقدیم متن سمعہ علی الاسناد و بالعکس، کبھی متن کو مقدم کر دیا اسناد پہ، کبھی اسناد کو متن پہ مقدم کر دیا، وہ بھی جائز ہے. کان یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الندم توبہ، گویا کہ انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم الندم توبہ، پھر کہا اخبرنا بھی فلان فلان. کیا کیا یہاں، پہلے متن آ گیا اسناد پیچھے چلی گئی، سیدھے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، اسناد نہیں لائی، پھر کہا اخبرنا بھی فلان ان فلان. واضح. تو یہ عام ائمہ کا جو ہے اہل علم کا کلام ہے. اس کے بارے میں آپ نے دیکھیے حافظ ابن کثیر کا کلام بہت جو ہے نفیس ہوتا ہے، ہر باب میں، بدایہ میں آپ دیکھ لیں، تفسیر میں دیکھ لیں، یا آپ اختصار کے اندر دیکھ لیں. لیکن واللہ عالم طلبہ کے درمیان ایسا کیوں ہے کہ جیسے حافظ کے کلام سے استفادہ نہیں کرتے. عقائد کے بہت سارے نکت بدایہ میں لکھے انہوں نے، تفسیر میں تو ہے ہی لیکن بدایہ میں بھی لکھے ہیں، بہت نفیس لکھنے والے ہیں اور ان کا مشرب جو ہے بہت عظیم اور اعلیٰ ہے. اسی لیے ان کی کتب سے استفادہ کرنا چاہیے. جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے بہت مفید ہے. اور اس میں مزی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور آپ دیکھیں باقی کتنے خوبصورت انداز سے انہوں نے کلام پیش کیا ہوتا ہے. حافظ ذہبی کی بات ہو گئی، اس میں حافظ ابن رجب کا کلام دیکھ لیا اور حافظ عراقی کا بھی آپ نے دیکھ لیا. یہ ایک جہت ہے بات کرنے کی. اس میں اور کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ فروعی معاملے ہیں اس میں، مثلا ان کو مذکور کتب مصطلح میں اچھے سے کیا گیا ہے. اب اگر نہیں ہو شخص عالم بالالفاظ و مقاصدہا خبیراً بما یحیل معانیہا لم تجز لہ الروایہ بالمعنی، یہاں معنی کی بات آ گئی، وہاں اختصار کی بات ہے معنی کی. یہ ایک ساتھ پڑھیں آپ، اس میں فائدہ ہی ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم اس میں فصل کلام جو ہے امام ترمذی کا رحمہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے، لیکن یہاں پہ آپ کچھ نکات دیکھ لیں.
اگر عالم بالالفاظ نہیں ہے، مقاصد اس کو معلوم نہیں ہے، خبیر نہیں ہے کہ معنی کن چیزوں سے بدل جائے، اس کے لیے جائز نہیں روایہ بالمعنی کرنا. بل یتعین اللفظ الذی سمعہ، لیکن اس پہ لازم ہے کہ جو لفظ اس نے سنا وہ برابر وہی ادا کرے. اگر وہ لیکن عالم ہے تو پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن اس اعتبار سے جمہور سلف اس پہ ہے کہ وہ ادا کرے لیکن معنی میں کوئی خلل پیدا نہ ہو. یاد رکھے، یہ بات یاد رکھے. اس پہ امام ترمذی کا کلام بھی دیکھ لیں گے. اگر عارف ہو اور اس کو معلوم ہو معاملہ خراب نہیں ہوگا اگر میں چھوڑ دوں، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روایہ بالمعنی کرے. میں نے کہا اختصار ایک الگ چیز ہے، معنی اسی باب میں آپ سمجھ لیں. واضح؟ کیونکہ وہ تقطیع کرنا ہے حدیث مبارک کی، یہ معنی کے ساتھ روایت کرنا. لیکن پڑھ لیں آپ فائدے کے لیے، انشاءاللہ یہ مفید ہوگا اس میں. اسی طرح اس میں اور ایک نقطہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کچھ ہم نکت دیکھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ اسناد میں کہتے ہیں کہ آپ زیادت نہ کرے، کہا کہ آپ نسب میں زیادت نہ کرے اپنے شیخ کے سوا کسی کی. اب واضح جو اسناد میں جس طرح مذکور ہے اسی طرح مذکور کرے. اسی طرح عادت ہے حذف حدثنا یعنی قالا کی کا حذف کرنا رجال میں، یہ لیکن نہیں کرنا چاہیے. آپ جب پڑھیں تو قرات میں اس کو واضح کریں. اسی طرح اگر مقدم متن کر دیا، جس کو ذہبی نے ذکر کیا تھا یہاں رحمہ اللہ تعالی، تو جیسے مثلا روا نافع نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا ثم یقول، اب یہاں نافع یا کوئی بھی متن ہو وہی ثم یقول اخبرنا بھی فلان عن فلان، یہ بھی کرنا ہے. یہ بھی اس کے فروعات میں داخل ہے. اور اگر اس نے ذکر کیا اسناد اور بعض متن کا، اس کے بعد وہ کہے وہ ذکر الحدیث فاراد السامع روایتہ بکمالہ فہو اولا بالمن من مثلہ و نحوہ فمنعہ الاستاذ. پھر یہ بتا رہے ہیں، یہ اصل میں تقریب کے اندر لکھا ہے نووی نے، یہ بتا رہے ہیں معنی. آپ یہ ذکر الحدیث لکھا یا یہ بھی کہ آپ جب روایت کریں اس کے بعد یہ کہیں او کما قول، او کما قول. یہ صحابہ کرتے تھے، وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، وہ اصل میں روایہ بالمعنی کے باب میں آ جائے گا. اب اس میں آپ دیکھیں ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا. اختصار کا معاملہ واضح ہو گیا، آپ کو سمجھ آ گیا کہ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ حاجت کیوں پڑی اختصار کی. ان کا مذہب اس میں سمجھ آ گیا، امام بخاری کا، امام احمد کا، امام مالک کا، مسلم کا رحمہ اللہ تعالیٰ، ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ. اب ہم دیں گے حافظ ابن رجب کا کلام، ائمہ نے اس میں من جہتی المصطلح کیا بات کہی ہے، واضح ہو گئی نا. ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے علل کے اندر فرمایا وَأَمَّا مَنْ أَقَامَ الْإِسْنَادَ وَحَفِظَهُ وَغَيَّرَ اللَّفْظَ فَإِنَّ هَذَا وَاسِعٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ الْمَعْنَى. بس ایک عبارت میں فصل بیان کیا انہوں نے، کہا جس نے اسناد کو اچھے سے کر لیا حفظ وغیرہ اور الفاظ بدل دیے، یہ واسع ہے عند اہل العلم، یعنی اس میں وسعت ہے اگر معنی میں تبدیلی نہ آئے. اس کے بعد محمد بن بشار سے لایا، وہ روایت کر رہے عبد الرحمن بن مہدی سے، معاویہ بن صالح عن علاء بن الحارث عن مکحول عن واصلہ بن الاشقاء قال اذا حدثناکم علی المعنی فحسبکم. اگر ہم نے آپ کو معنی کے اعتبار سے روایت کی. پھر کچھ روایتیں لائی ہے معمر سے بھی، کنت اسمع من اشرتی اللفظ مختلف والمعنی واحد. یہ اس پہ بات لا رہے ہیں. اس میں دو چار اور ایسے ہی آثار لائی ہے، اور اس میں یہ بھی کہا ہے سفیان الثوری سے سند کے ساتھ لایا ان قلت لکم انی احدثکم کما سمعت. اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ سے تحدیث میں روایت آپ کو کر رہا ہوں جس طرح میں نے سنا ہے، فلا تصدقونی انما هو المعنی. واضح، یعنی میں معنی کے اعتبار سے کر رہا ہوں. تو یہ ائمہ سے لا رہے ہیں. جو ان نے واصلہ کی حدیث لائی ہے اس کے بارے میں حافظ ابن رجب نے لکھا ہے کہ اس میں جو ہے مرفوعاً یہ صحیح نہیں ہے، علاء بن کثیر منکر الحدیث ہے. اب ہمارا مقصود یہاں پہ کیا ہے؟ کہا مقصود ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ بهذا الفصل الذي ذكره ها هنا ان من اقام الاسناد وحفظه وغير المتون تغييرا لا يغير المعنى انه حافظ ثقة يعتبر بحديثه. بس یہ بات یاد رکھیں، کتنی خوبصورت عبارت میں حافظ ابن رجب نے اس کو بیان کیا. آپ کے پاس حافظ ہے کوئی جس نے متن کو حفظ کیا، یعنی حفظ اسناد وغیرہ کیا، متن کو بدل دیا، تغییر ایسی کر دی جس سے معنی میں خلل پیدا نہیں ہو، وہ حافظ متقن ہے، وہ حافظ ثقہ ہے، اس کی حدیث معتبر ہے. وہ بنا ذالک علی ان روایت الحدیث بالمعنی جائزہ وحکاہ عن اہل العلم. تو ترمذی رحمہ اللہ کا مذہب
معنی کے اعتبار سے کیا ہے کہ جائز ہے، یہ بھی بات واضح ہوگی. اور وَكَلَامُهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ اجماع، امام ترمذی کے کلام سے کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ اجماع ہے. وَلَيْسَ كَذَلِكَ، لیکن اجماع نہیں ہے اس پہ. اب دیکھیے ہم بعض مسائل اعتقاد میں دیکھتے ہیں کہ اس میں اجماع ہے ان کا جن کے اجماع کا اعتبار ہے. کچھ آگے مخالفت کریں گے، ان کے مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے. وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ وَنَصَّ عَلَيْهِ احمد، امام احمد کی نص ہے اس پہ. وَقَالَ مَا زَالَ الْحُفَّاظُ يُحَدِّثُونَ بِالْمَعنَى، اب یہ جو ہوتے تھے عالم ہوتے تھے، ان کو معلوم ہوتا تھا، عالم بالمعنی ہوتے تھے. وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ هُوَ عَالِمٌ بِلُغَاتِ الْعَرَبِ بَصِيرًا بِالْمَعنَى عَالِمًا بِمَا يُحِيلُ الْمَعنَى وَمَا لَا يُحِيلُهُ. نَصَّ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِي، بس شافعی رحمہ اللہ تعالی نے بھی بیان کیا کہ عالم لغہ ہو، بصیر بالمعنی ہو، عالماً اس چیز کا اس کو علم ہو کہ معنی جس سے نہ بدل جائے، جس سے بدل جائے. وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه منه فغيروا المعنى. بعض احیان کیا ہوا، کچھ نے روایت حدیث کی معنی بدل دیا، اسے معنی اصل حدیث کا بدل گیا. اس کی مثال دی ہے مثل مختصرہ بعضهم، اس لیے میں نہیں پڑھا ہے. دیکھیے اختصار آ گیا نا. مختصرہ بعضهم من حدیث عائشہ فی حیضها فی الحج، اس میں کچھ امثلہ دی جس سے لوگوں نے جو ہے اختصار کی وجہ سے غلط سمجھ لیا. اس کی دوسری مثال میں کہا اذا قرأ یعنی الامام فانصتوا، کہا کہ بما فہمہ من المعنی فقال اذا قرأ الامام ولا الضالین فانصتوا فحملہ علی فراغہ من القراءة ولا علی شروعہ فیہا، حمل پیچھے کر دیا اس کو، یعنی یہاں معنی میں تبدیلی آ گئی. واضح. اسی طرح کچھ نے کیا کر دیا، بعض نے کننا نعدیہ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ فطر کی بات ہو رہی ہے، فصحف، اور بنایا اس کو نورث، ثم فسرہ من عندی فقال یعنی الجد، وراثت کا مسئلہ اس کو بنا دیا. کہاں سے نکال کے؟ فطر کے مسئلے سے نکال کے، کیونکہ اس میں کیا ہو گئی، تصحیف ہو گئی. اور یہ تصحیف، یہ تصرف جو ہے جائز نہیں ہے، حافظ نے فرمایا. اما بروایت، اما الروایہ بلفظ آخر لا يختل به معنی فهو الذي ذکر الترمذی فهو الذي ذکر الترمذی جوازہ عند اہل العلم. اب ایک ایسی روایت کرنا جس سے کیا ہو، معنی تبدیل نہ ہو، کیونکہ آپ بعض احیان حدیث کا اختصار اگر پیش کریں گے کیا ہو جائے گا. امام ابو داؤد کے لفظ کیا ہے، ربما اختصرت، وہی ہے نا لفظ، ہو سکتا ہے نا معنی ہی بدل جائے. آپ نے وہ حصہ نکال دیا جو دلالت کر رہا تھا، لیکن ویسا نہیں کریں گے. وہ بہت بڑے فقیہ تھے. وہ کیا کہا، یہی کہا کہ لفظ آخر لایا لیکن اسے معنی نہیں بدلا. یہی ترمذی نے بیان کیا اور اسی کا جواز عند اہل العلم نے نقل کیا اور انہیں سلف اس میں لائے ہیں. اور حسن سے لایا ہے انه استدل لذلك بان الله يقص قصص القرون السالفه بغیر لغاتها. دیکھیے حسن نے کیا استدلال کیا رحمہ اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے پرانی امت کے کتنے قصے ہمیں بیان کیے لیکن ان کی لغت میں تھوڑی نہ کیے. ان کی لغت الگ ہوتی تھی. قرآن حکیم کی لغت عربی ہے، اللہ تعالیٰ نے قصص بیان کیے دوسری لغت میں، تو یہ تو معنی بیان ہو رہا ہے. یہاں سے استدلال کیا. وروى قتادہ عن زرارہ بن اوفى قال لقيت عدة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي في اللفظ فاجتمعوا في المعنى. تو لفظ الگ الگ تھے لیکن معنی ایک تھا. مختلف صحابہ کے بار سے وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. اور پھر فرمایا کچھ کے بعد فرمایا وروی معناه عن ابن مسعود وابي الدرداء وانس انهم كانوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون او نحو هذا او شبه وكان يقول انس او كما قال. انس رضی اللہ عنہ کیا کہتے او كما قال. یہ ہم آج بھی بات سنتے او كما قال. اس کے بعد اور ان نے جو ہے اسانید لائی ہے اور امثلہ لائی ہے اس کے لیے. امام احمد نے وکی سے لایا کہ وہ معنی سے جو ہے تحدیث کرتے تھے. اور ابن مہدی جو ہے کان یتبع الالفاظ و یتعاہدها، الفاظ کی جو ہے اچھے سے معنی کے علاوہ وہ الفاظ ادا کرتے تھے اور یتعاہدها. اور رخص طائفۃ فی النقص فی الحدیث للشک فی دون الزیادہ. اب دوسری بات ہو گئی، کچھ نے کیا کیا، کہا نقص جائز ہے زیادہ جائز نہیں، جیسے مجاہد اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. مالک سے بھی روایت ہے
کہ کہتے ہیں وروی ایضا عن مالک انہ کان یترک منہ کل ما شک فی، جس میں شک ہو کہ یہاں بات کیا ہوئی، زیادہ کا نہیں کہہ رہے بلکہ نقص کا جواز دے رہے ہیں. ابن حبان نے بھی لایا ہے اوائل ضعفاء کے اندر، ثقات اور ضعفاء بہت خوبصورت کتب ہے. کہا ثقہ الحافظ اذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره. اب یہاں اصل میں تفریق ہے، ثقہ حافظ ہو، حفظ سے وہ روایت کر رہا ہے لیکن فقیہ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے احتجاج اس کی خبر سے لینا. لأن الحفاظ الذين رعيناهم اکثرهم كانوا يحفظون الطرق والاسانید دون المتون. کہہ رہے ہیں کیونکہ حفاظ کیا کر رہے ہیں، زیادہ متون کے بدلے اسانید اور طرق کو زیادہ کر رہے ہیں حفظ. وَلَقَدْ كُنَّا نُجَالِسُهُمْ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے مذاکرہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں ورا اراہم یذکرون من متن الخبر الا کلمۃ واحدہ یشیرون الیہا وما رأیت علی ادیم الارض. سنیے گئے من کان یحسن صناعۃ السنن ویحفظ الصحاح بالفاظها ويقوم بزیادۃ کل لفظ زاد فی الخبر ثقۃ حتی کأن السنن نصب عینیہ الا محمد بن اسحاق بن خزیمہ فقط. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا ادیم الارض، زمین پہ کوئی جس کو سنہ کی حفظ صحاح کا الفاظ کے ساتھ اور ہر کسی زیادہ کو بیان کرنا سکہ ہوتے ہوئے، گویا کہ سنہ ان کے آنکھوں کے سامنے پوری بین یدئی، ٹھیک ہے، نصب عینی الا محمد بن اسحاق بن خزیمہ، یعنی ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی، بڑی تعریف ان کی کرتے، شیخ تھے ان کے. فَإِذَا كَانَ الثِّقَةُ الْحَافِظ لَمْ يَكُنْ بِفَقِيهٍ وَحَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ. اب یہ کہہ رہے ہیں سکہ اگر وہ ہے حافظ ہے لیکن فقیہ نہیں ہے پھر تحدیث کرے گا. اصل میں وہی ہے نا بات کہ وہ عالم بالفقہ نہیں ہوں گے شاید، اسی لیے کہہ رہے ہیں فقیہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے عالم بالفقہ نہیں ہے، وہی ہو سکتا ہے مطلب ہے. اب حافظ نے کیا نیچے لکھا ہے، اس کے بعد ان کی عبارت ہے، حافظ نے فرمایا وَفِيمَا ذَكَرَهُ النَّظَرُ وَمَا أَظُنُّهُ سُبِقَ إِلَيْهِ. حافظ فرما رہے ہیں جو یہ فرما رہے ہیں اس میں نظر ہے، اور مجھے لگتا ہے ان سے پہلے کسی نے نہیں کہا ہے سلف میں سے. وَلَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لَمْ يُحْتَجْ بِحَدِيثٍ انفرد به عامة حفاظ المحدثین كالأعمش وغیرہ ولا قائل بذلك. کہہ رہے اگر یہ مان لیں ہم تو اس سے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ کسی پھر حافظ کی ہمیں حدیث لینی نہیں جو انفراد پہ ہوئی ہے، جیسے اعمش وغیرہ. تو یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ مسلم نہیں ہے اور سلف ان کے نہیں ہے، ضعفاء میں بیان کی. تو حافظ کا بھی یہ قوی ہے معاملہ کا. اللہم الا ان یعرف من احد انہ کان لا یفهم متون الحدیث، الا کہ ہمیں پتہ ہو فلان حدیث کا متن نہیں سمجھتا تھا. فیتوقف حینئذ بمن فرد به، تو اس حال میں ہم ان کے انفراد پہ توقف کریں گے. واما مجرد هذا الظن فی من ظہر حفظه واتقانه فلا یکفی فی رد حدیث. کہ مجرد ظن پہ ایسے حدیث رد کر دینا ٹھیک نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ابن حبان کی بات، ابن خزیمہ کی اس میں بات، حافظ نے اس پہ بات کیا کہی، صحیح ہے. حافظ کا استدراک بہت قوی ہے، لیکن اگر یہ ہو معاملہ کہ ابن حبان یہاں سے مان رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو سمجھ ہی مانا نہیں آتا ہے، نہ کہ وہ فقیہ ہو، اس کو سمجھ نہیں مانا آ رہا، ورنہ حافظ کا قول بہت مسلم ہے. تو اختصار حدیث کی بات ہوگی. اس کے ساتھ آپ نے معنی میں تھوڑی بات دیکھ لی، سلف کے مذاہب اس میں دیکھ لیے. اور امام ابو داؤد اس چیز کے محتاج کیوں ہوئے کہ ان کو اختصار کرنا پڑا، یہ آپ کو اس طرح سمجھ آئی کہ باب تبویب پہ کتاب مبنی ہے اور فقہ کے لیے تقطیع حدیث کرنا ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا، اسی لیے انہوں نے ایسا کیا ہے. واضح بات ہوگی. اتنا ہی پڑھیں گے آج، ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.